بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لوگوں نے اس امید پر اور اس آس پر کہ شاید نئی آنے والی حکومت کچھ جادوگری دکھائے گی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ امید تھی۔ واقعتاً جب کچھ لوگوں سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو، خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومت امریکہ کی آشرواد سے گرائی گئی ہے، اور امریکہ اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مل کر یہ تجربہ کیا ہے، تو اب امریکہ ان لوگوں کو تنہا تو نہیں چھوڑے گا، وہ ان کی تو ضرور مدد کرے گا کیونکہ وہ ان کو لانے والا ہے۔ لیکن اصل کے اندر جو بات ہے، وہ دوست اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ امریکن جو گیم ہے، جو امریکن جس انداز سے کھیلتے ہیں اس کا طریقہ کار ہی یہ ہے۔ وہ کسی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کے اندر رجیم چینج نہیں کرتے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت دفعہ اس نے امریکہ سے دھوکے کھائے ہیں، 71 سے لے کر اب تک وہ دھوکے کھاتے آ رہے ہیں۔ 48 آپ کے سامنے ہے، پھر 65 کی وار آپ کے سامنے ہے، 71 کی وار آپ کے سامنے ہے، کارگل وار آپ کے سامنے ہے۔ ہر جگہ پہ امریکنز نے پاکستانیوں کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بٹرے کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کو نہیں کیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، کیونکہ ان کی دوستی، ان کا یارانہ، ان کے تعلقات پاکستانی حکومت سے نہیں ہوتے، ان کے تعلقات بھی جنرل سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ گوروں نے پاکستان کو آزادی تو دی تھی، پاکستان اور انڈیا کو آزادی تو دی تھی، لیکن حقیقت کے اندر، صحیح معنوں کے اندر انہوں نے پاکستان کو آزادی نہیں تھی دی، بلکہ انڈیا آزاد ہوا تھا، اور پاکستان ایک نئے انداز کی غلامی کے اندر انہوں نے اس کو دھکیل دیا تھا۔ مطلب جو پاکستان کا جو ملٹری سٹرکچر تھا، وہ پہلے دن سے 47 سے وہ گوروں کے ہاتھ میں تھا۔ آپ چاہے اس تاریخ پڑھ لیں، پاکستان کی جو ملٹری قیادت تھی، اس کے بنانے کے اندر اور اس کو قائم کرنے کے اندر، اس کو کھڑا کرنے کے اندر، اور یہ میری بات نہیں ہے، ابھی مطلب جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے، جب اس حکومت کو، خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا ہے، مطلب ایک اقلیت کی حکومت کو سروں پہ مسلط کیا گیا اور ایک اکثریت کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا۔ اقلیت کو سروں پہ مسلط کیا گیا اور اکثریت کو، مطلب یہ ووٹ کو عزت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں جی عدم اعتماد ایک قانونی راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے، ٹھیک ہے، عدم اعتماد جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، قوم جس کو ووٹ دے، اور جس انداز کے اندر عدم اعتماد ہوئی، جس طرح بولیاں لگی سندھ ہاؤس کے اندر، سارے پاکستان نے یہ دیکھا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو عطا اللہ بندیال صاحب ہیں، ان کا جو کردار ہے، تاریخ انشاءاللہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسی طرح جو آدھی رات کو عدالتیں لگی تھی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس بندیال صاحب، اور جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جنرل باجوہ صاحب۔ لیکن میری دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کیا تاریخ ان کو یاد رکھے گی، آپ لوگ تاریخ میں جتنا چاہے برا بھلا ان کو کہتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ مطلب یہ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو یہ پاکستان میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے ان سے فیصلے کروائے ہیں، ان لوگوں نے ان کے لیے زمینیں، مکانات اور جائیدادیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ جنرل مشرف صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، جو تجربہ کیا، وہ کدھر ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر ہیں؟ وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ جنرل کیانی صاحب کدھر ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے اندر ہیں؟ آئیں سامنے بتائیں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ صحافیوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں، سامنے آ کے جواب نہیں دیتے کہ میں نے کیسے اس وقت دھاندلی کر کے اور ایک حکومت کو مسلط کیا تھا۔ اور اب کی بار جو الیکشن ہوں گے، اس کے اندر ایک خوفناک قسم کی دھاندلی کا پلان کیا جا رہا ہے۔ مطلب ملک کو انہوں نے آرام نہیں کرنے دینا۔ انہوں نے اپنی غلطیوں سے، 71 سے اور جناب انہوں نے کارگل سے، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
جب پاکستان بنا تو ایک نئی قسم کی غلامی شروع ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی انہوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ نہیں تھا کیا, انہوں نے راجوں مہاراجوں کو اپنے انڈر کر لیا تھا. مطلب لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ راجہ صاحب یا مہاراجہ صاحب یا بادشاہ سلامت صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ جو چند ہزار لوگ تھے وہ ہر فیصلے کے پیچھے تھے, وہ فیصلے کروا رہے تھے کہ اتنا ٹیکس لگنا ہے, اتنی مہنگائی ہونی ہے, یہ سب کچھ ہونا ہے. تو اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب پاکستان بنا ہے یہ اس کی ایک نئی شکل تھی. پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ کس نے تیار کی ہے؟ خود جنرل باجوہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ امریکنز نے تیار کیا, امریکنز نے ہمیں مدد کی ہے, امریکنز نے ہماری آرمی کو بنایا ہے. تو پاکستان کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے؟ کسی آپ ریڈی والے سے باہر جا کے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کون کر رہا ہے یا کون کرتا آ رہا ہے, یا سب سے زیادہ حکومت کس نے کی ہے؟ جنرل ایوب صاحب, جنرل یحییٰ صاحب, جنرل ضیاء الحق صاحب, جنرل مشرف صاحب, اور اب اس کے بعد جنرل کیانی صاحب نے جو الیکشن کروائے تھے وہ بھی متنازع تھے. اب جو باجوہ صاحب, اصل میں 2000 کے بعد مارشل لا کا طریقہ کار بدل گیا ہے. اب مارشل لا اس طرح نہیں ہے. اب 5-7 ججز کو اپنے انڈر کرو, ان کو اپنے ساتھ ملاؤ اور اپنی مرضی کے ان سے فیصلے لو. جس حکومت کو چاہے گھر بھیج دو, جس پرائم منسٹر کو چاہے نااہل کر دو, جس کو چاہے گھر بھیج دو. یہ طریقہ کار ہے. لیکن میرے دوستوں کو جو پی ٹی آئی کے دوست تھے جب یہ حکومت میں تھے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور میں بھی ہم نے بھی کبھی فیس بک پہ یا اس طرح ویڈیو بنا کے یہ باتیں نہیں تھی کی, کیونکہ ایک فوج کے ساتھ ایک پھر بھی تھا کہ یار پاکستان کے تحفظ کے یہ لوگ ضامن ہیں. لیکن ایک جگہ پہ آ کے ایک فل سٹاپ لگتا ہے, بندہ کہتا ہے یار بس اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اب یہ بند ہونا چاہیے. مطلب برداشت کی جو حدیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے, اس بات کو سمجھ نہیں رہی. کل مطلب دوستوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر تو طالبان ٹھیک ہیں, پھر تو لاسٹ حل اسی طرح کی اسی قسم کی جدوجہد ہے. اگر ہم نے اس قبضے سے, اس غلامی سے, جو ان لوگوں نے ہمارے اوپر ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل ہے یہ غلامی کی جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے, اس سے کیسے مطلب کیا عوامی لیگ کیوں غدار عوامی لیگ قرار پائی؟ عوامی لیگ کس چیز کے اوپر بات کرتی تھی؟ کیا ان کی بحث تھی؟ یہی تھی کہ ملک کو جو سیاسی فیصلے ہیں اس کے اندر آزادی دی جائے. پاکستانیوں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا گیا, کس نے کیا تھا. جب فاطمہ جناح کے ساتھ یہ لوگ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو عمران خان کیا ہے؟ عمران خان ایک کھلاڑی ہے, ایک لوگوں کا اس کے ساتھ رومانس ہے, پیار ہے. مطلب یقین کریں, جب تک آپ نہیں بدلیں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہی شکل رہے گی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگ اس غلامی کی اس شکل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب لوگ اس بات کے اوپر تیار ہیں, حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ یار جیسے بھی حالات ہوں ایک دفعہ اس غلامی سے آزادی ملنی چاہیے. اب جو کچھ کل ریٹائر فوجی افسران کے ساتھ ہوا کہ انہیں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب جو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے گا, اس مسلط کردہ نظام کے خلاف بولے گا, جو کھل کر پہلے امریکہ خفیہ طور پہ کرتا تھا, اب تو اس نے کھل کر کیا ہے. اس نے مطلب ایک سائفر بھیجا, اس نے کہا کہ جی ہٹاؤ اسے. کس کو کہہ رہا تھا وہ کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ؟ مطلب ایک وزیر اعظم ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے حکومت کا, اس کے ہوتے ہوئے امریکی سفیر کسی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ, اگر نہ ہٹایا تو ہم آپ کو ایسے اور ایسے کر دیں گے. مطلب وہ کسی اپنے غلام کو کہہ رہا ہے جو اس نے مسلط کیا ہوا ہے, جن لوگوں کی اس نے تربیت کی ہے, جن کی اس نے پرورش کی ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ. ہم نے آپ لوگوں کو اسی چیز کے لیے اور اسی دن کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے خلاف جائے اسے ہٹاؤ گے. تو پاکستانیوں, جن لوگوں نے فاطمہ جناح کو نہیں تھا چھوڑا نا, وہ عمران خان کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ لوگ اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لانگ مارچ یا ایک دفعہ نکلنے سے ہوگا. یہ ایک مکمل جدوجہد ہوگی. پھر یہ ان لوگوں کو ان کے اصل کام کی طرف بھیجا جائے گا, اور جو مطلب بڑی سخت باتیں ہو جاتی ہیں پھر. اور پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ آپ کوئی بھی بندہ کوئی سچ بولتا ہے تو اسے اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مارشل لا کی سی کیفیت ہے. اب انڈیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے,
کہیں سے کوئی آواز آئی ہے آپ کو؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جی جناب ہم نے ہمیشہ مودی ایسا. آپ نے کب مودی کے خلاف بات کی ہے؟ ہم نے ہمیشہ بات کیا. کب آپ نے بات کی ہے؟ آپ اسے اپنی شادیوں کے اندر بلاتے رہے ہیں. بے شرم انسان. اپنے گھر کے اندر اپنی شادیوں کے اندر انسان اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے. تو آپ کے تو وہ رشتہ دار ہیں. آپ گرانٹیں بھیجتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں جاتی عمرہ کے اندر جو گاؤں ہے وہاں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ ایسے بے شرم اور گھٹیا انسان ہیں وہ آپ لوگ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے منہ سے یہ جو نرم قسم کی مذمت آپ لوگ کر رہے ہو, اسے اپنے منہ کے اندر رکھو. کمینوں, بے شرموں, بے حیاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں اتنے نرم الفاظ کے اندر, اور وہ جو ہمارے کرائے کے عاشق تھے معذرت کے ساتھ, وہ جو پھدک کر باہر آتے تھے مینڈک کی طرح, کدھر ہیں وہ؟ کیونکہ انہیں اشارہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہماری حکومت ہے, یہ ہمارے مسلط کردہ غلام ہیں, ان کے خلاف نہیں نکلنا آپ نے. وہ تو آپ نے اس کے خلاف نکلنا تھا جو ہماری بات نہیں تھا مانتا, جو فیض حمید کو پشاور نہیں تھا بھیج رہا. چیف ایگزیکٹو وہ تھا اور یہ چاہتے تھے فیصلے ہم کریں. کس لیے؟ ووٹ اس نے لیے, آپ نے نہیں لیے. آپ کو حکومت کرنے کا شوق ہے, استعفیٰ دو اور آؤ اور اپنی پارٹی بناؤ اور الیکشن لڑو. یہ ڈرامہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو اس کے خلاف ایک لمبی جدوجہد کرنی ہوگی. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو دوست بڑا ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے, ابھی بھی رکھتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے, جی افسران ایسے ہیں, اور جی چھوٹے درجے. کون سا کوئی چھوٹے درجے پہ بولا ہے؟ کوئی باہر آیا ہے کسی نے کہا ہے کہ میں ریزائن کرتا ہوں, مجھے نوکری نہیں چاہیے؟ کوئی غیرت مند آپ کو نظر آیا ہے؟ او بھائی, یہ اوپر سے لیول سیٹ ہوتے ہیں. جب اوپر بغیرت ہوتے ہیں تو نیچے بھی ویسی ہی تربیت کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. اکثریت کے اوپر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اکثریت عوام کی بھی ایسی ہے, وہ چاہتے ہیں کرپٹ لوگوں کو, چوروں کو, لٹیروں کو, اور غلامی ان کو بھی پسند ہے. کیونکہ پنجاب کا جو خطہ ہے یہ تو غلامی کو انتہائی پسند کرتا ہے. لیکن مجھے جو بات دکھ اور تکلیف دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عوامی لیگ کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور مجیب الرحمان کو مجبور کیا گیا. ایک آدمی کو وہ سچ بات کر رہا تھا, وہ سچ بول رہا تھا, آپ نے اسے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا, اس کی ساری لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر ڈالا. تو اس سے کیا نتیجہ آپ نے اخذ کیا تھا؟ اس سے کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ اس وقت کی جو قیادت تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ مقدمات کیوں قائم کیے تھے؟ آپ لوگوں کو اس سے کیا ملا ہے؟ جی وہ غدار تھا اور یہ وہ تھا. جب آپ کسی کو سچ بات کرنے ہی نہیں دیں گے, سچ بات بولنے ہی نہیں دیں گے, آج بھی آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جنہوں نے سالہ سال ملک کو سرو کیا ہے, اگر وہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے, پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے, احتجاج کرنا چاہتے تھے, کون سی عدالت ہے, کون سا قانون ہے جو لوگوں کو احتجاج کرنے سے روکتا ہے؟ اور جو کچھ آپ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے ساتھ کیا ہے, کب ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ایسا, پھر تو حال یہی ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ بات کریں. آپ بھی ایک مسلح گروہ بنائیں, تمام سیاسی جماعتیں ایک مسلح ونگ بنائیں, اس کی ایک پوری ہیرارکی بنائیں, ایک اس کا چیف آف آرمی سٹاف ہو, ایک اس کا کمانڈر, ہر ضلع کے کمانڈر ہوں, ایک سیاسی جماعت ہو جو الیکشن کے اندر حصہ لے, اور ایک عسکری ونگ ہو جو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو روکنے کے لیے دفاعی طور پر آگے آئے. آپ اس چیز پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. جب آپ احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کم از کم انڈیا کے ساتھ آپ لوگ بات کر سکیں. ویسے تو بہت ایشو ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ختم کرتے, انہوں نے آتے اس کے ساتھ تجارت بحال کر دی ہے. کم از کم وہ تجارت بحالی والا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ واپس ہونا چاہیے اس ایشو کے اوپر. اور وہ جو وزیر جس نے یہ بیان دیا ہے, جو ترجمان بی جے پی کا, جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں اور نون لیگ کی ترجمان, ایک پارٹی کا ترجمان وہ بات کرتا ہے جو پارٹی کی سوچ ہوتی ہے. تو آپ اسے ہٹا کے نہیں, اسے جیل میں ڈالیں, تو پھر جا کے کوئی معاملات انڈیا کے ساتھ کرنے چاہیے. اسلامی ملکوں کے اندر ایک آواز تھی خان صاحب کی, وہ بات کرتے تھے تو دنیا کے اندر سنی جاتی تھی.
تو اب وہ کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں. الجزیرہ کے اوپر بھی کل پرسوں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک آواز تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف جو بات ہوتی تھی اس کے اوپر اٹھا کرتی تھی. اس آواز کی کمی محسوس کی گئی ہے انڈیا والے ایشو پہ. تو شہباز شریف صاحب جیسے شعبدہ باز اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے. تو باقی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے, وہ ایک اور عوامی لیگ تیار کرنا چاہتے ہیں ظلم جبر اور تشدد سے, تو ان کی مرضی ہے. پھر وہ جیسا سوچ رہے ہیں تو شاید یہ پاکستان کے لیے پھر بہتر ہو, کیونکہ اگر ملک ہی نہیں بچے گا وہ کس کے اوپر حکمرانی کریں گے. وہ ملک کو اس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور تباہ کرنا چاہتے ہیں جو محافظ ہیں. تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. لوگوں کو اپنا بوریا بستر باندھنا چاہیے, جو نہیں باندھ سکتے ان کو پھر مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی کو سیاسی حق ہی نہ دیں احتجاج کا, آپ کسی کو بات کرنے ہی نہ دیں, آپ کسی کی بات آگے پہنچنے نہ دیں. میڈیا کو کروڑوں اربوں کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں, جیسے ترکی وہ فتح کرنے گئے تھے. ترکی کے علاوہ بھی پہلے بھی انہوں نے آتے ہی اشتہارات شروع کیے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ملک سے اندھیرے ختم کیے. جو الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر یہ پوری کمپین چلی تھی. اور پھر پرنٹ میڈیا کو ترکی کے دورے کے اشتہارات دیے گئے. سب کے منہ کے اندر, کتوں کے اندر منہ کے اندر جیسے ہڈی ڈال دی جاتی ہے, میڈیا کے منہ کے اندر بھی ہڈی ڈالی گئی تھی. تو یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, حامد میر ہے, سلیم صافی ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, ان کا بھی اپنا اخبار ہے نا مجیب الرحمان شامی, ان کے اندر بھی یہ اشتہارات آئے تھے. وہ کیسے حکومت کے خلاف بات کریں یا بولیں یا سچ بات کہیں کہ بھئی 60 روپے پٹرول یکدم بڑھایا گیا, مطلب 30 روپے ایک ہفتے کے اندر 60 روپے. پھر بجلی کی قیمت 16 سے اٹھا کے اور 25 آپ لے گئے. کون اس کے اوپر بات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں بات کرے گا, کیونکہ کھانے والے کتے ہیں سارے لالچی. ہڈی ڈالی گئی ہے اور نہیں ڈالی گئی تو بات کریں. میڈیا کو اشتہارات نہیں دیے گئے. جیسے کتوں کو ہڈی ڈالی جاتی ہے کہ بھونکنا بند کرو, اسی طرح ان کو ہڈی ڈالی گئی ہے کہ بھونکنا نہیں ہے اب ہمارے خلاف. وہ تو میٹنگ بھی ہے, کسی عدالت میں اس کا نوٹس نہیں لیا. صحافی کہہ رہے تھے آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں, آپ ہمیں فیڈ بیک کریں, ہم جو تنقید کرتا ہے اس کو ہم سمجھائیں گے کہ آپ تنقید نہ کرو, یہ ہے وہ ہے. مطلب ایک شخص کو دیوار سے لگانے کے لیے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل ہے یہ آگے چل کے کس غلامی کے اوپر ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر.